میرے محترم بھائیوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں تمہارے ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اگر تمہارا روزہ قبول نہ ہو، کیا تم نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ تم سحری سے لے کر افطار تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، ہر عبادت کرو، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، ہر نیکی کرو، مگر صرف چند گناہوں کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تمہارے پورے دن کا روزہ ضائع ہو جائے؟ تمہیں کیسے لگے گا؟ تم بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، لیکن پھر بھی تمہیں ثواب نہ ملے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ ایک تباہ کن حقیقت ہے، ایک تباہ کن حقیقت ہے جسے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا تصور کرو، سوچو کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے ترازو میں، جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور تمہیں امید ہوگی کہ تمہارا روزہ تمہیں ضرور جنت کی طرف لے جائے گا، تمہیں بہت بڑی امید ہوگی، مگر اچانک ایک اعلان ہوگا کہ تمہارا روزہ سرے سے قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسا کام کیا، ایک ایسا عمل کیا، ایک ایسا گناہ کیا جو روزے کی روح کو تباہ کر گیا۔ ایک ایسا گناہ کیا تھا روزے کے دوران جس گناہ نے تمہارا روزہ ضائع کر دیا، تمہاری بھوک پیاس ضائع کر دی۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب تمہیں امید ہوگی کہ میرا روزہ مجھے ہر حال میں جنت میں لے کر جائے گا، مگر ایک اعلان ہوگا کہ تیرا روزہ سرے سے قبول ہی نہیں ہوا۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے دنیا کی چمک دمک کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی، اللہ اکبر، تمہیں کیسا محسوس ہوگا اس وقت؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں تمہیں رمضان کی حقیقت بیان کروں گا، رمضان کی فضیلت سناؤں گا، تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ یہ مہینہ کیوں سب سے زیادہ مقدس، برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ یہ مہینہ سب سے زیادہ مقدس کیوں ہے، برکتوں والا کیوں ہے، رحمتوں والا کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سال میں 12 مہینے آتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، ہر مہینے کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے۔ کوئی بھی مہینہ بیکار مہینہ نہیں ہے، ہر مہینے کی اپنی اہمیت ضرور ہے، مگر کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے خاص فضیلت اور برکتوں سے نوازا ہے۔ ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے، اور ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ جیسے دنوں میں سے بابرکت دن جمعے کا ہے، ہفتے میں 8 دن آتے ہیں، اور ان دنوں میں سے بابرکت جو دن ہے نا، وہ جمعے کا ہے۔ جتنی فضیلت جمعے کے دن کو دی گئی ہے، اتنی فضیلت کسی اور دن کو نہیں دی گئی۔ وہ دن جس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ فوراً عطا کرتا ہے، اور وہ ہے جمعے کا دن، وہ گھڑی ہے جمعے کی گھڑی۔ اور سنو، راتوں میں سب سے زیادہ بابرکت رات شب قدر ہے، شب قدر کی رات، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ویسے تو راتیں بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ نے جو فضیلت شب قدر کو دی ہے، وہ فضیلت کسی اور رات کو نہیں دی۔ وہ رات جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، شب معراج کی رات بھی عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اور اللہ سے براہ راست ملاقات کی۔ یہ رات بھی دوسری راتوں کی طرح نہیں ہے، اس رات کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اب سوچو، دنوں میں جمعے کا دن، راتوں میں شب قدر اور شب معراج کی رات اتنی عظیم ہے، تو کیا تم نے کبھی سوچا
کہ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہوگا؟ جب راتوں میں شب معراج عظیم رات ہے، جب راتوں میں شب قدر عظیم رات ہے، شب برات عظیم رات ہے، مجھے بتاؤ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہوگا؟ اب آپ لوگوں نے پکا یقین کر لیا ہوگا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ہر لمحے اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، بندوں کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے، انہیں بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کہاں نفل، کہاں فرض، لیکن اس بابرکت مہینے میں ایک نفل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچو، اگر یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی فضیلتوں والا ہے، تو پھر بھی کچھ لوگ اس مہینے کی برکتوں سے کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تصور کرو، سوچو میرے بھائیو، اگر تمہارے سامنے خزانے کا دروازہ کھول دیا جائے، خزانے کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا جائے، مگر تم چند چمکتی چیزوں میں الجھ کر اصل خزانہ کھو دو، تو کیا تمہیں عقل مند کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ رمضان میں نیکیاں برستی ہیں، آہا، مگر کچھ لوگ دنیاوی زینت میں الجھ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ نیکوں کاروں کے لیے رمضان میں رحمت برستی ہے۔ سوچو، اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ صرف ایک لمحے کی لذت کے پیچھے، ایک گناہ کے پیچھے تم نے اپنے روزے ضائع کر دیے، تو کیا تم وہ صدمہ سہ سکو گے؟ اس دن کا یہ صدمہ سہ سکو گے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی اور تمہاری عبادت کو تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دیا جائے گا، اور ساتھ میں اللہ فرمائے گا مجھے ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس میں دکھلاوا ہو۔ میرے محترم بھائیو، کیا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی، 3 طرح کی مخلوق پیدا کی میرے اللہ نے، جن میں سے ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے، مختلف ہے، ہر ایک کا امتحان مختلف ہے۔ نمبر 1 فرشتے، 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ نمبر 1 فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو عقل دی مگر شہوت نہیں دی، عقل دی ہے مگر شہوت نہیں دی۔ کن کو؟ فرشتوں کو۔ اس لیے تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر شہوت ہے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، پر بس ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، نہ سونے کی ضرورت، نہ کھانے کی حاجت، نہ دنیاوی خواہشات کا کوئی لالچ ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 جانور۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شہوت تو دی ہے مگر عقل نہیں دی، عقل فرشتوں کو دی ہے اور شہوت جانوروں کو دی ہے۔ اس لیے تو جانور اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ بس اپنی بھوک مٹانے، نیند پوری کرنے اور اپنی جبلت کے مطابق زندگی گزارنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے، نہ انہیں نیکی اور بدی کی تمیز ہوتی ہے، نہ انہیں کسی چیز کا حساب دینا ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر سرے سے عقل رکھی ہی نہیں میرے اللہ نے، نہ وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہی کر بیٹھتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں،
ان کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی امتحان، وہ صرف اپنی ضروریات کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر ایک فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، شہوت نہیں دی۔ نمبر دو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شہوت دی مگر عقل نہیں دی۔ نمبر تین انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی رکھی ہے تاکہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کرے۔ اپنی خواہشات پر قابو پا کر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور خود فیصلہ کرے کہ اسے فرشتوں جیسا بننا ہے یا جانوروں جیسا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، فیصلے کا اختیار دے دیا تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ اسے فرشتوں جیسا بننا ہے یا جانوروں جیسا بننا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ جو اپنی عقل سے کام لے، جو حلال اور حرام کا فرق سمجھے، جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، وہی اصل میں انسان کہلانے کے لائق ہے۔ جو عقل کا استعمال کرے، اللہ کی بندگی کرے، حقیقت میں وہی انسان کہلانے کے لائق ہے، بلکہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی لذتوں میں کھو کر گناہ کرتا ہے، جو رمضان میں بھی اپنے نفس کا غلام بن کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اگر ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کے بجائے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو اپنے تخت پر بٹھانے کے بجائے اسے بے لگام چھوڑ دے اور وہ نشے، عیاشی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو جائے، تو کیا وہ بادشاہ کا وارث بننے کے قابل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر اپنی عقل کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو وہ اپنا مقام خود کھو بیٹھتا ہے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا انسان اپنا مقام خود کھو دیتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں اپنی عقل کو روشنی بنا کر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے یا اپنی خواہشات کے اندھیرے میں بھٹک کر جانوروں کے صف میں شامل ہونا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ان میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا شیطان۔ وہ پہلا نافرمان تھا، پہلا سرکش تھا، پہلا وہ جس نے تکبر کیا اور کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ پہلا وہ تھا جس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں آگ سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیے گئے آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میرے محترم بھائیو، ایک لمحے کے لیے سوچو، آج دنیا کے ہر انسان کو شیطان روکتا ہے کہ سجدہ نہ کرو، ایسا نا؟ دنیا کے ہر ایک انسان کو شیطان روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، حق نہ بولو، سچ نہ بولو، نیکی نہ کرو، رمضان میں روزے نہ رکھو، گناہ کرو، خواہشات کے پیچھے بھاگو۔ آج ہر ایک انسان کو شیطان روکتا ہے، لیکن اس وقت شیطان کو کس نے روکا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آدم کو سجدہ نہ کرو؟ اس وقت شیطان کو کس نے روکا تھا؟ حالانکہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، آخر شیطان کو کس نے بہکاوے میں ڈالا تھا؟ اس وقت تو شیطان سے پہلے کوئی اور شیطان تھا ہی نہیں، تو پھر اسے کس نے بہکایا؟ اس وقت جس نے شیطان کو بہکایا وہ تھا اس کا اپنا نفس، ہاں وہی نفس جس کی آزمائش میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے میرے بھائیو، نفس کو لگام دینا، اپنی خواہشات کو روکنا، اپنے اندر کے شیطان کو قابو میں کرنا، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے
جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان بھی ہے کہ تم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہو یا نہیں۔ یہ اس بات کا امتحان بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ شیطان قید ہے، کیونکہ اب انہیں بہکانے والا کوئی اور نہیں، انہیں بہکانے والا ان کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اگر کوئی قیدی سال بھر کہتا رہے کہ میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، سال بھر کہتا رہے کہ میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ تنہا ہو اور پھر بھی وہی کام کرے، تو کیا اسے شیطان کا بہکاوا کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان میں جب شیطان قید ہوتا ہے تو جو لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں بہکانے والا شیطان نہیں، بلکہ انہیں بہکانے والا ان کا اپنا نفس ہی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر شیطان کو شکست دینا چاہتے ہو، یا نفس کی غلامی میں آ کر اسی شیطان کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جوانوں، سب کچھ کرنا، جو چاہے کر لینا، مگر یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 3 گناہ تمہاری ہستی بستی زندگی کو جہنم بنا دیں گے، تمہاری راتوں کی نیند چھین لیں گے، تمہاری روح کو بے چین کر دیں گے۔ یہ 3 گناہ تمہارے دل کو ایسا خالی کر دیں گے، ایسا خالی کر دیں گے کہ دنیا کی کوئی خوشی اسے بھر نہیں پائے گی۔ تمہیں ایسا عذاب دیں گے، ایسا عذاب دیں گے کہ جیتے جی بھی مرنے کی خواہش کرو گے، جیتے جی مرنے کی خواہش کرو گے، مگر موت بھی تمہیں ترسا ترسا کر آئے گی۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جس نے کیے وہ ہمیشہ پچھتایا، ہمیشہ پچھتایا، مگر پچھتاوا بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ سنو، پہلا گناہ والدین کو دکھ دینا، ماں باپ کو دکھ دینا۔ یہ گناہ ایسا ہے جس نے کیا اس کی دنیا بھی اجڑ گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ماں باپ جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، اگر ان کی بد دعا لگ جائے، اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے تو نہ زمین پر سکون رہتی ہے، نہ آسمان سایہ دیتا ہے۔ ایک باپ کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے جو دن بھر دھوپ میں جلتا ہے، پسینے میں نہاتا ہے، اپنی سانسوں کو گروی رکھ کر اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، اور جب رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو دروازے پر کھڑے معصوم چہرے دیکھ کر اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے، وہ اپنی خواہشیں دفن کر دیتا ہے، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتا ہے، مگر جب وہی اولاد جوان ہو کر اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے تو کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر؟ وہ جس نے انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، آج وہی بچے اسے بے بس چھوڑ جاتے ہیں۔ کہنے کو ایک کمرہ، ایک چارپائی ہوتی ہے، مگر وہ تنہائی کا ایسا قبرستان بن جاتی ہے جہاں کوئی ہمدردی کی شمع جلانے والا نہیں ہوتا۔ بوڑھے باپ کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی ہیں، دروازے پر لگی رہتی ہیں بوڑھے باپ کی آنکھیں کہ شاید کوئی لوٹ آئے، شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید کوئی حال پوچھنے والا آ جائے، مگر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہی رہتا ہے، اور باپ کی آنکھیں خشک ہوتے ہوتے کسی بے جان پتھر کی طرح ویران ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دن وہ باپ خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ جس کی ہنسی کبھی گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، آج اس کے جنازے پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا یہی صلہ ہوتا ہے ایک باپ کی قربانیوں کا؟ کیا یہی مقدر ہوتا ہے اس شخص کا جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا؟ جوانوں، سب کچھ کرنا، ماں باپ کو دکھ مت دینا، اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے
اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ زنا کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جس نے ایک بار اس گناہ کی راہ پکڑ لی، جس نے ایک گناہ زنا کی راہ پکڑ لی، وہ چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو پہلے لذت کا دھوکہ دیتا ہے، مگر پھر بے سکونی، ذلت اور تباہی کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو زنا کے بعد خوشی تلاش کرتے ہیں، زنا کے بعد خوشی تلاش کرتے ہیں مگر ہر بار مزید بے چین ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ہنسی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہ جب دن کے اجالے میں ان کی قسمت جلا دیتے ہیں نا، تب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی روح کو ہمیشہ کے لیے بیچ ہی دیا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، زنا نہ کرنا۔ تیسرا گناہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم وہ آگ ہے جو پہلے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتی ہے، پھر پلٹ کر ظالم کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو خود پینے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس نے ظلم کیا، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے طاقت کے نشے میں، وہ کبھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کر کے ہنستے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں ان کا دل خوف سے لرز رہا ہوتا ہے، جو دوسروں کی عزت روند کر خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں نا، مگر جب وقت کا پہیہ پلٹتا ہے تو وہی لوگ ذلت کی کیچڑ میں پڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب قیامت کے دن روزے دار جنت کے باب الریان دروازے سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص کیا کرے گا جس نے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے ہوں گے؟ ایک طرف روزے دار جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوسری طرف وہ شخص کیا کرے گا جس نے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے ہوں گے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے حسرت سے انہی جنت میں جاتا ہوا دیکھے گا، مگر دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ جنت کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ رمضان ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، رمضان مقدروں والوں کو نصیب ہوتا ہے، رمضان خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ روزہ، یہ رمضان تیری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ خدارا میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، خصوصاً اپنی بیوی کو یہ 5 نصیحتیں ضرور کرنا۔ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے۔ اگر تمہاری بیوی ان 5 گناہوں میں مبتلا رہی، اگر تم نے اپنی بیوی کو 5 نصیحتیں نہ کی تو یاد رکھنا تمہاری بیوی کو ہو سکتا ہے ثواب کی جگہ گناہ ملے، پھر تمہاری بیوی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہارے بچوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کبھی سوچا ہے وہ لمحہ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، جب رحمتوں کی برسات ہوگی، جب جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے تمہاری بیوی اس وقت کس حال میں ہوگی؟ اللہ اکبر! کیا تم نے کبھی اپنی بیوی کو یہ یاد دلایا ہے کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے،
اللہ فرماتا ہے یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ مگر اگر تم نے اپنی بیوی کو اس پاکیزگی کا سبق نہ دیا جو میں تمہیں بتانے والا ہوں یا جو اللہ نے فرمایا ہے، اگر تم نے اپنی بیوی کو اس پاکیزگی کا سبق نہ دیا، اگر تم نے اسے یاد نہ دلایا کہ رمضان کے ان قیمتی لمحوں میں اس کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، اگر تم نے اسے سبق نہ دیا تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان رحمتوں سے محروم رہ جائے، تمہاری بیوی رحمتوں سے محروم رہ جائے، رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جائے، اور تم قیامت کے دن افسوس کرو کہ کاش میں نے وقت پر اپنی بیوی کو سمجھایا ہوتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، عورت کے کردار کی مضبوطی پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ عورت کے کردار کی مضبوطی، عورت کے حیا کی مضبوطی پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اس کی غفلت پورے خاندان کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، اور مرد کی سب سے بڑی کامیابی اس کی نیک بیوی ہے، اس کی بیوی کی نیکی ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو وقت پر نہ سمجھایا، وقت پر سبق نہ دیا، وقت پر درس نہ دیا، اگر تم نے اسے نہ بتایا کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہیرے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو پھر یاد رکھنا اس کا حساب تم سے بھی لیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن بیوی کا حساب تم سے بھی لیا جائے گا، کیونکہ جس گھر میں دین نہیں وہاں دنیا بھی بے برکت ہو جاتی ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہاں سکون کبھی نہیں آتا۔ سوچو، اگر تمہاری بیوی آج غفلت میں ہے، غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، اگر اس کی عبادت کمزور ہے، اگر وہ رمضان کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتی، تو کیا تم اس کے لیے قیامت کے دن جواب دہ نہیں ہوگے؟ کیا اللہ تم سے جواب نہیں لے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہلا کر غفلت میں ڈال دے، اور جب تم ہوش میں آؤ تو وقت نکل چکا ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سی 5 نصیحتیں ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی فیملی کو کرنی چاہیے، بیوی کو کرنی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، پہلی نصیحت بیوی کو حیا اور پاکیزگی کا درس دو۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو پاکیزگی کا درس ضرور دو، حیا اور پاکیزگی کا درس۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی پردے سے غافل ہے، رمضان میں بھی ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتی ہے، اگر وہ اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے نہیں روک رہی، اگر وہ اپنی نظریں جھکانے کے بجائے، حیا والی نظریں جھکانے کے بجائے دوسروں کو دیکھنے میں مصروف ہے، اگر تمہاری بیوی نظریں جھکانے کے بجائے دوسروں کو دیکھنے میں مصروف ہے، تو جان لو کہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، بے شک جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے ہی محبت کرتا ہے۔ کیا تم نے کبھی بیوی کو بتایا کہ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ دل، نظر اور زبان کی پاکیزگی کا نام بھی ہے۔ یہ دل، نظر اور زبان کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ کیا تم نے بیوی کو یاد دلایا کہ اگر اس نے رمضان میں بھی اپنی حیا کو محفوظ نہ رکھا، اگر تمہاری بیوی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اپنی غیرت کو محفوظ نہ رکھا، تو کیا وہ اللہ کی محبت حاصل کر سکے گی؟ اپنی بیویوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، اگر تم نے رمضان میں بھی اپنی حیا کو محفوظ نہ رکھا تو پھر یاد رکھنا تم اللہ کی محبت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکو گی۔
رمضان کے روزے رہ کر بھی اللہ کی محبت کو نہیں پا سکو گی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اگر عورت کی حیا ختم ہو گئی تو پھر اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ عورت کی حیا ختم ہو گئی تو عورت کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا وہ روشنی ہے جو عورت کے کردار کو چمکا دیتی ہے۔ حیا وہ روشنی ہے جو تمہاری عورتوں کے کردار کو چمکا دیتی ہے، اور بے حیائی وہ اندھیرا ہے جو اس کے نصیب کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر بیٹیوں کا اچھا نصیب چاہتے ہو، اگر بہنوں کا اچھا نصیب چاہتے ہو تو حیا کا درس دو۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ نہ بتایا کہ رمضان کا پہلا سبق ہی حیا ہے، رمضان کا پہلا سبق ہی حیا ہے، تو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو نہ بتایا، کیونکہ عورت کی سب سے بڑی عزت اس کی پاکیزگی ہے، اس کی پاک دامنی ہے، اور مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری بیوی کی حفاظت ہے۔ کیا تم قیامت کے دن اس کی بے حیائی کے اعمال کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو میرے بھائیو؟ کس کی بے حیائی؟ بیوی کی بے حیائی۔ کس کی بے حیائی؟ بہن کی بے حیائی۔ کس کی بے حیائی؟ بیٹی کی بے حیائی۔ اللہ اکبر! آپ حیران ہو رہے ہوں گے شاہ جی کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا۔ آپ ٹک ٹاک کھولیں، پھر دیکھنا کن کن کی بہنیں بے حیائی کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ کیا تم قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دو گے کہ تم نے اپنی بیوی کو رمضان میں پاکیزگی کا سبق دیا تھا؟ اپنے بچوں کو رمضان کے آنے سے پہلے پاکیزگی کا سبق تم نے دے دیا تھا، وہ عمل کریں نہ کریں۔ اگر دیا ہے تو تمہیں مبارک، اگر نہیں دیا تو پھر تمہیں خود بھی اس کی نافرمانی کا حساب دینا ہوگا۔ کس کی؟ بیوی کی۔ کس کی؟ بچوں کی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک عورت رہتی تھی، وہ اپنی حیا اور پاکیزگی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی، بہت زیادہ مشہور تھی، مگر اس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ اس کا شوہر ایک تاجر تھا جو ہر وقت سفر میں رہتا، اور وہ عورت اکیلی اپنے رب کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی، آسمان کے نیچے زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جب بھی بازار سے گزرتی لوگ اس کی عزت کی قسم کھاتے تھے، اس قدر نیک دل عورت تھی۔ کیونکہ عورت کی عزت اس کی چادر میں نہیں، یاد رکھنا، عورت کی عزت اس کی چادر میں نہیں، اس کی نیت میں ہوتی ہے۔ اور اگر نیت پاک ہو تو دنیا کا کوئی طوفان اسے گرا نہیں سکتا۔ لیکن آزمائش ہمیشہ پاکیزہ دلوں پر آتی ہے، نیک دلوں پر آتی ہے۔ ایک دن ایک ظالم حاکم کی نظر اس عورت پر پڑی، اسلام کی مقدس شہزادی پر پڑی۔ وہ اس کے حسن سے نہیں، اس کی حیات سے متاثر تھا، اس کی غیرت سے متاثر تھا۔ وہ جو ظالم حکمران تھا نا، ظالم حاکم تھا، اس نے اس نیک دل خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھتے ہی فریفتہ ہو بیٹھا۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو چیز دنیا میں کامیاب ہے وہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ جو دنیا میں کامیاب ہے۔ اس نے ہر طریقے سے اس عورت کو خریدنے کی کوشش کی، خوبصورت عورت کو ہر طریقے سے خریدنے کی کوشش کی، دولت، طاقت، وعدے، حتیٰ کہ دھمکیاں بھی دی، مگر وہ عورت ایک چٹان کی طرح ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جو عورت دنیا کے خوف سے جھک جائے وہ اللہ کے ہاں کبھی بلند نہیں ہو سکتی۔ جو عورت دنیا کے ڈر سے جھک جائے نا، وہ کبھی بھی اللہ کے حضور بلند نہیں ہو سکتی۔ اور جو عورت اللہ کے خوف میں جینا سیکھ لے، دنیا اس کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خوف میں جینا سیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گی۔ یہ سب دیکھ کر ظالم حاکم نے اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس عورت نے ٹس سے مس ہی نہ کیا، بار بار انکار کرتی رہی کہ میں تم جیسے ظالم حاکم سے شادی کرنا گوارا نہیں کرتی، یہ سب کچھ سن کر، جان کر، دیکھ کر ظالم حاکم نے اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ دن مہینوں میں بدلے، مگر اس نے اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دی۔ قید میں رہنے کی وجہ سے، بند کوٹھی میں رہنے کی وجہ سے
عورت کا جسم کمزور ہو گیا، عرصہ گزر گیا قید میں رہی، چہرہ مرجھا گیا مگر اس کی روح چمکتی رہی، چہرہ سیاہ ہو گیا مگر روح 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی رہی۔ آخر کار اس کی استقامت نے ظالم کو توڑ کے رکھ ہی دیا۔ نیک دل عورت کی استقامت نے، اس کے صبر نے، اس کی طاقت نے ظالم کو توڑ دیا۔ جب وہ قید سے آزاد ہوئی تو لوگ حیران تھے کہ ایک کمزور عورت نے طاقتور ظالم کو کیسے شکست دی۔ وہ عورت مسکرائی جب قید سے آزاد ہوئی نا، جب جیل سے باہر نکلی تو وہ عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا حسن نہیں، اس کی حیا ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کی حیا ہوتی ہے۔ اور جس نے اپنی حیا بیچ دی اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز عزت ہے، جو کھو جائے تو پھر واپس نہیں آتی، اور جو بچا لے وہ بادشاہوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، جو اپنے نفس کو بیچ دے وہ دنیا میں چند دن جیتا ہے، جو اپنے نفس کو بیچ دے وہ دنیا میں چند دن جیتا ہے، مگر جو اپنی عزت بچا لے، جو اپنی عزت بچا لے وہ رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے قربانی دے دے، اللہ کے نام پر قربان ہو جائے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ آزماتا ضرور ہے مگر تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، دوسری نصیحت، بیوی کو زبان کی حفاظت اور بد زبانی سے بچنے کی تلقین کرو۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہی ہے، اگر وہ دوسروں کی برائی میں وقت گزار رہی ہے، چغل خوری میں وقت گزار رہی ہے، اگر وہ بے مقصد باتوں، غیبت، طنز اور جھوٹ میں لگی ہوئی ہے، تو جان لو کہ وہ روزہ رکھ کر بھی اپنا ہی نقصان کر رہی ہے۔ سوچو، اگر وہ اپنے روزے کے دوران اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکی تو کیا وہ اللہ کی رحمت کی مستحق ہوگی؟ وہ رمضان کی برکتوں کی مستحق ہوگی جو اپنی زبان کی بھی حفاظت نہیں کر سکی؟ اگر اس کی زبان سے مسلسل وہ الفاظ نکل رہے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، جو رشتوں میں درار ڈال رہے ہیں، تو کیا وہ واقعی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ اور غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جس نے غلط کام نہیں چھوڑے، جان لو میرے بھائیو، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی زبان ہے، اور جو زبان کو قابو میں نہ رکھ سکے وہ اپنی عزت اور نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ جو عورت زبان کے وار سے دوسروں کے دل زخمی کرے وہ خود کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ کبھی کبھی ایک لفظ رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک چھوٹا سا لفظ کبھی کبھار رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایک جملہ محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، دلوں میں نفرتیں، کدورتیں بھر دیتا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ نہ سکھایا کہ رمضان میں زبان کا روزہ بھی ضروری ہے، رمضان میں زبان کا روزہ بھی ضروری ہے، اگر تم نے بیوی کو نہ بتایا کہ یہ مہینہ نہ صرف جسم بلکہ دل اور زبان کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اگر تم نے بیوی کو یہ درس نہ دیا تو یاد رکھنا، جس گھر میں عورت کی زبان بے قابو ہو وہاں برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، وہاں برکت نہیں رہتی۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جس کی زبان تیز اور بے قابو تھی، ہر وقت اپنی زبان کو تیز چھری کی طرح چلاتی رہتی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تھی، ہر بات پر طنز کرتی تھی، دوسروں کو کم تر سمجھتی تھی، وہ اپنی زبان سے زخم دینے کو اپنی جیت سمجھتی تھی۔ اس کا شوہر ایک نیک دل انسان تھا جو ہمیشہ صبر سے اس کی سخت باتیں برداشت کرتا رہتا تھا۔ وہ اسے بار بار سمجھاتا کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے،
بیوی کو بار بار سمجھاتا تھا کہ یہ جو زبان کا زخم ہے نا، یہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کے دیے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ مگر اس کی عورت کو کبھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ الفاظ بس ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا آگے سنیے۔ اس عورت کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ ایک دن ایک معمولی سی بات پر اس نے اپنے شوہر کو ایسے الفاظ بولے جو اس کے دل کو توڑ کر رکھ گئے، چکنا چور کر دیا۔ بیوی کا ستایا ہوا شوہر خاموشی سے گھر سے نکلا، کچھ اس طرح نکلا کہ پھر کبھی واپس نہ آیا۔ دن، مہینے، سال گزر گئے مگر وہ شخص واپس نہ آیا۔ عورت کا غرور آہستہ آہستہ اب پچھتاوے میں بدلتا گیا۔ اس کی زبان جو کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے میں مصروف رہتی تھی، اب ہر وقت خاموش رہنے لگی۔ ہر وقت اب زبان خاموش ہو گئی مگر وقت گزر چکا تھا۔ الفاظ جب زہر بن جائیں تو رشتے مرجھا جاتے ہیں، اور جب ندامت جاگتی ہے تو وقت سو چکا ہوتا ہے۔ سالوں بعد ایک دن وہ عورت قریبی بستی کے کنویں پر گئی جہاں اس نے کسی بوڑھے کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ فقیر نظر اٹھا کر عورت کو دیکھا، نظر اٹھا کر بولا، بیٹی ایک بات تو بتا، دنیا میں سب سے خطرناک چیز کون سی؟ عورت نے جواب دیا، زہر ہے جو انسان کی جان لے لیتا ہے۔ دنیا میں خطرناک چیز زہر ہے جو انسان کی جان لے لیتا ہے۔ بوڑھے نے افسوس سے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹی، سب سے بڑا زہر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دلوں کو مار دیتے ہیں، جو زندہ رشتوں کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر عورت کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زبان کے الفاظوں نے نہ جانے کتنوں کے دل توڑ رکھے ہیں۔ کچھ الفاظ زخم نہیں دیتے بلکہ قبریں کھود دیتے ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو مرنے والا واپس نہیں آتا، وہ قبر میں جا چکا ہوتا ہے۔ زبان کا زخم وہ آگ ہے میرے بھائیوں جو ساری خوشیوں کو جلا دیتی ہے۔ جب دل راکھ ہو جاتا ہے نا تو پھر پچھتاوے کے آنسو بھی نہیں بجھا سکتے اس آگ کو۔ جو عورت زبان کو قابو میں رکھ لے وہ محبتوں کی ملکہ بن جاتی ہے، اور جو عورت اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دے وہ ایک دن سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ یہ دنیا بدلے میں کچھ دے نہ دے مگر اللہ ہر چیز کا حساب لے گا میرے بھائیوں، اور جو الفاظ دوسروں کو رلا دیتے ہیں وہ ایک دن خود انسان کو رلا دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، تیسری نصیحت، بیوی کو فضول خرچی اور بے برکتی سے بچنے کی تلقین کرو۔ فضول خرچی سے اور بے برکتی سے بچنے کی تلقین کرو۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی فضول خرچی کر رہی ہے، اگر وہ ہر چیز میں اسراف کرتی ہے، اگر اس کا دل دنیا کی زرق برق میں الجھا ہوا ہے، اور اگر وہ روزے کی برکتوں کو چھوڑ کر بازاروں میں بھاؤ تاؤ میں مصروف ہے، تو جان لو کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے رحمتوں کو کھو رہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جان لو وہ عورت کبھی خوش نہیں رہ سکتی جو اپنی خواہشات کی غلام بن بیٹھی ہو، اور وہ گھر کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا جہاں رزق کی قدر نہ کی جائے۔ جو عورت رمضان میں بھی فضول خرچی سے باز نہیں آتی، وہ حقیقت میں اپنے گھر سے برکت کو خود نکال رہی ہوتی ہے۔ دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں میرے بھائیوں، مگر برکت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ برکت ہمیشہ رہتی ہے، اور برکت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ نہ سکھایا کہ رمضان قناعت، سادگی اور برکت کا مہینہ ہے، اگر تم نے اسے نہ روکا کہ وہ ہر چیز میں اسراف نہ کرے، تو یاد رکھو جس گھر میں نعمتوں کی قدر نہ ہو وہاں دولت آتی ہے مگر سکون نہیں آتا۔ دولت آتی ہے مگر سکون نہیں آتا۔ فرمایا چوتھی نصیحت، بیوی کو عبادت میں سستی اور وقت کے ضیاع سے بچنے کی تلقین کرو۔ بیوی عبادت میں سستی نہ کرے اور وقت ضائع بھی نہ کرے۔ اگر تمہاری بیوی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی عبادت میں سستی کر رہی ہے، اگر وہ سحری کے بعد سونے میں وقت برباد کر دیتی ہے، خراٹے لینے میں وقت برباد کر دیتی ہے،
اگر وہ دن بھر صرف گھر کے کاموں اور دنیاوی باتوں میں لگی رہتی ہے، اور اگر وہ راتوں کو تراویح اور تہجد کے بجائے فضول مشاغل میں گزار دیتی ہے وقت، تو جان لو کہ وہ اپنی قسمت کے بہترین لمحے ضائع کر رہی ہے، وہ اپنی قسمت کے بہترین لمحے موبائلوں کو دے رہی ہے۔ ایک شخص تھا جو اپنی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، وہ ہر چیز حاصل کر چکا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی تھی۔ دولت، شہرت، عزت، ہر چیز اس کے پاس تھی، مگر ایک چیز کی ہمیشہ کمی محسوس ہوتی تھی، ایک ایسی کمی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ زندگی کے مزے لوٹتا جا رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کسی انجانی کیفیت کا شکار تھا۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے شدید سینے میں درد محسوس ہوا۔ دفتر میں بیٹھا ہے، اچانک سینے میں درد محسوس ہوا۔ وہ کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، جلدی اٹھوں، کوئی گولی ٹکی کھاؤں، مگر جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چند لمحوں میں ہی ہر چیز دھندلی ہونے لگی۔ یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو یہ شخص ہسپتال میں پڑا تھا، خود کو ہسپتال میں پایا۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے، اور اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو شاید تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ یہ شخص حیرت اور خوف میں ڈوب گیا۔ وہ زندگی بھر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر آج جب زندگی خود اس کا ساتھ چھوڑنے کے قریب تھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا خالی تھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں مر جاتا تو کیا لے کر جاتا، اچانک میں مر بھی جاتا تو ساتھ کیا لے کر جاتا؟ کیا میرے پاس کوئی ایسا عمل تھا جسے میں اللہ کے سامنے پیش کرتا اور وہ عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جاتا؟ اسی لمحے نرس کمرے میں داخل ہوئی نا، اس نے پوچھا، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو وہ بوجھل آواز میں بولا، درد بھری آواز میں بولا، ہاں مجھے کچھ چاہیے۔ نرس نے کہا، کیا چیز چاہیے؟ کہا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مصلی لے کر آؤ۔ اس شخص کو حیرت سے دیکھا جسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ ایک شخص جو پوری زندگی نماز سے دور رہا، روزے سے دور رہا، رمضان سے دور رہا، آج دوسری بار زندگی ملنے کے بعد فوراً وہ مصلی مانگ رہا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے وضو کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھوں میں سکت نہیں تھی۔ وہ سجدے میں سر جھکانے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، قیام کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، مگر جسم میں حرکت نہیں تھی۔ وہ کانپتے لبوں سے بس یہی کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، اللہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع اور دے دے۔ مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا میرے بھائیوں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، سانسیں بھاری ہونے لگی اور زندگی کی ریت ہاتھ سے پھسل گئی، اور وہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زندگی نے مہلت دی، ٹائم دیا، مگر اس نے نماز کو وقت نہ دیا۔ آج وقت نے موقع چھین لیا، وقت نے سب کچھ چھین لیا۔ آج وہ نماز کے لیے ترس رہا ہے۔ دنیا نے ہر کامیابی دے دی، مگر آخرت کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ آج دنیا بھی ہاتھ سے جا رہی ہے اور آخرت بھی خالی ہے۔ دنیا بھی ہاتھ سے جا رہی ہے اور آخرت کے لیے بھی کچھ اکٹھا نہیں کیا۔ جب تک زندگی باقی ہے سجدے کر لو میرے بھائیو، نماز پڑھ لو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم سجدہ کرنا چاہو گے مگر تمہارا جسم تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہوگا۔ نماز کو چھوڑنے والا شخص ہمیشہ کہتا ہے کہ کل پڑھ لوں گا، مگر اسے خبر نہیں کہ ایک دن وہ کل بھی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، 5ویں نصیحت، بیوی کو دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے حق میں خیر خواہی کی تلقین کرو۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی دوسروں کے لیے حسد، بغض اور کینہ دل میں رکھے ہوئے ہے، اگر وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرتی ہے، اگر وہ اپنے دل میں نفرتیں پالتی ہے اور دوسروں کو معاف نہیں کرتی، تو جان لو وہ روزہ رکھ کر بھی صرف بھوکی پیاسی رہ رہی ہے،
مگر روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔